جی بریک سے آ گئے واپس اور آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ ہیں حاجرہ انور، ایک ایسی شخصیت جو صرف فن اور شاعری میں نہیں بلکہ تعلیم، تحقیق اور ثقافتی خدمت میں بھی نمایاں ہیں۔ وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ میں، اور پچھلے 15 سال سے آرکیٹیکچر اور آرٹ کے شعبوں میں تعلیم بھی دے رہی ہیں۔ حاجرہ انور کی مہارت صرف پینٹنگ، اسکلپچر اور پرنٹ میکنگ اور منیچر آرٹ تک محدود نہیں، بلکہ ان کی شاعری نے انہیں قومی اور بین الاقوامی جو سطح پر پہچان بھی دلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بین الاقوامی طور پر نمائشوں میں، علمی تقریبات اور مشاعروں میں مدعو رہی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ابھی حال ہی میں بیسٹ نیشنل آرٹس ایوارڈز 2025 اور فخر ہزارہ ایوارڈ 2024 سے انہیں نوازا گیا ہے۔ ان سے ملیں گے اور جانیں گے کہ ان کی آرٹ، شاعری اور سفر جو ہے انہیں یہاں تک کیسے لے کے آیا۔ السلام علیکم حاجرہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں مانور؟ میں بالکل ٹھیک ہوں حاجرہ۔ ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی بریک سے پہلے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کون سے پہلو پہ پہلے آپ کی نظر دوڑائی جائے، کس پہ بات کی جائے۔ پہلے تو بہت مبارک ہو کہ آپ فخر ہزارہ ایوارڈ جو ہے آپ نے لیا، اور آپ فخر پاکستان بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے جو آرٹ کا شعبہ ہے اس میں کس طرح دلچسپی جو ہے قائم کی؟ آرٹ میں دلچسپی قائم نہیں کی جاتی، ہو جاتی آرٹسٹ ہے۔ ہمیشہ اس صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، او اسپیشلی ماشاء یہ اللہ۔ جو پینٹنگ کا شعبہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں بچپن سے آرٹسٹ تھی، اچھا اور میری اسکل کو میرے والد نے پہچانا، اور پھر اسی شعبہ میں مجھے تعلیم بھی میں نے حاصل کی، اور وہی جو میری آرٹ کی اسکل تھی وہ پھر میں نے مزید نکھاری سیکھ کے، اور پھر وہی میں سکھا رہی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ تو وہ ایک سلسلہ چل نکلا۔ جو میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بھی جو بورن آرٹسٹ ہیں، جو اس شوق کے ساتھ آتے ہیں، وہی کامیاب ہو سکتے ہیں اس فیلڈ میں اچھا، آپ اسپیشلی۔ کا کہنا یہ ہے کہ حاجرہ کہ اگر بورن آرٹسٹ ہیں، آپ کے اندر قدرتی صلاحیتیں، تو جب بھی آپ اس کو نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حاجرہ، یہ بتائیں آپ کی تعلیم اور تحقیقی سفر میں سب سے زیادہ متاثر کن لمحہ آپ کے لیے کون سا رہا؟ مجھے لگتا ہے جب آپ کے والد نے آپ کی پذیرائی کی اور آپ کی آرٹ کو پہچانا، مجھے تو لگتا ہے آپ یہی کہیں گی۔ ہاں، بچپن سے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ کوئی پہچاننے والا تھا کہ یہ جو ڈرائنگ اور پینٹنگز ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کا بالکل۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ کسی طرف لے کے جانے والی ہیں ہمیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا 2022 میں، میرا PNC اسلام آباد میں ایک ایگزیبیشن تھا، آرٹ ایگزیبیشن۔ تو وہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اناگریشن انہوں نے کی، اور وہ جب دیکھے انہوں نے بڑا متاثر ہوئے میرے کام سے، تو انہوں نے مجھے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا میں مانسہرہ سے ہوں۔ جی۔ تو وہ حیران ہو کے مانسہرہ، وہ کہتے ہیں وہ تو پہاڑ نہیں ہے وہاں پہ۔ میں نے کہا آپ بس یہی گیس کر لیں، ان پہاڑوں میں ہم جیسے لوگ بھی بستے ہیں جو آرٹ اور آرکیٹیکچر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ بہت متاثر ہوئے تھے جی کہ ہم اس اتنے یعنی ہم اس ایریا سے آ کے اتنا اچھا کام پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا حاجرہ، یہ بتائیے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے یا تو وہ پینٹر ہوتا ہے خالی، جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی آرٹ کا رجحان اس کا اسی طرح ہو، لیکن آپ کا تو پینٹنگ ہے، اسکلپچر ہے، پرنٹ میکنگ اور پھر منیچر آرٹ۔ آپ کا خود کا فیوریٹ کون سا ہے؟ فیوریٹ میرا پینٹنگ ہی رہا ہے ہمیشہ سے۔ باقی یہ جو سائیڈ آرٹس ہیں یہ میں سیکھتی رہی ہوں، اور مجھے مطلب جو میری اپنی اسکل تھی وہ اسکیچنگ اور پینٹنگ ہی تھا جو بچپن سے تھی۔ باقی چیزیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے سیکھی ہیں، اچھا تو وہ بھی مجھے پسند ہے، لیکن میرا جو بیسک ہے، جو موسٹ ڈومینیٹ میرا آرٹ ہے، وہ پینٹنگ ہی رہا ہے۔ جی، تو حاجرہ یہ سب چیزیں جو ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرٹ کی طرف توجہ دینا، پھر اس سے بڑھ کر آپ نے PhD کی، MPhil کے موضوعات میں کلاسیکی اور شاعری اور جدید آرٹ، یہ سب کیسے مکسچر، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ شاعری، یہ تھوڑا سا آپ بتائیں گی ہمیں؟ دیکھیں یہ سسٹر آرٹس ہوتے ہیں، پینٹنگ، شاعری اینڈ آل دس اسکلپچرز، یہ آرٹ کی ہی ایک فارم ہے، پوئٹری بیسکلی۔ لیکن مجھے جو شاعری کا شوق تھا وہ ٹین ایج کے بعد آپ کہہ لیں، ٹین ایج میں آیا تھا۔ کالج کے ٹائم پہ میں پڑھتی تھی شعراء کو، بہت شعراء کو پڑھا، اور میرے والد صاحب سے وہ یہ شوق مجھے والد صاحب سے آیا تھا۔ آرٹس پینٹنگ والا تو شاید خود سے ہی کہیں تھا، لیکن میرے ابو کو ادب سے بہت لگاؤ تھا، تو وہی لگاؤ جو تھا وہ آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے پھر ہم لکھنے کی طرف ہو گئے، اور پھر مختلف مقابلوں میں جانا کالج لائف میں، اور ان میں پارٹیسپیٹ کرنا، جیت کے آنا، اسپیشلی ڈیبیٹس، پوئٹری، مشاعروں میں۔ تو وہاں سے ایک نکھار ملا، اور ابھی میں اس کو ہی کنٹینیو کر رہی ہوں، لیکن شاعری میں بہت شوقیہ کرتی ہوں، کبھی کبھار بس۔ چلے، مجھے شوقیہ شاعری آپ کرتی ہیں، تھوڑا سا ہمیں سنائیں گی کچھ اپنا جو آپ نے لکھا ہے؟ ضرور، میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں۔ ایک جی۔ تھا میری غزل تھی کہ کہانی وہ سنتا رہا دیر تک، کہانی وہ سنتا رہا دیر تک، نئے زخم بنتا رہا دیر تک،
میں اس کو بتاتی رہی اپنے دکھ، میرے درد چنتا رہا دیر تک، محبت کا مارا تھا شاید وہ شخص، میرے غم میں سلگتا رہا دیر تک، آگ بجھ تو گئی تھی مگر پھر بھی کیوں اس کی آنچ میں پگھلتا رہا دیر تک، رونے لگی جب قسمت پہ میں، مانور غور کیجیے گا، جی رونے لگی جب قسمت پہ میں اپنے ہاتھوں کو تکتا رہا دیر تک، کہنے لگا بھول جاؤ اسے، کہنے لگا بھول جاؤ اسے، پھر اپنی بات پہ ہنستا رہا دیر تک، واہ، مجھے کیا دلاسا دیتا وہ تو خود اپنی یادوں میں بھٹکتا رہا دیر تک، اس کی بھی زبردست. یہی کہانی تھی شاید، اس کی بھی یہی کہانی تھی شاید، مجھے سن کے وہ روتا رہا دیر تک، کہانی وہ سنتا رہا دیر تک، نئے زخم بنتا رہا دیر تک. کیا بہت بات ہے، شکریہ. کیا بات ہے. مجھے لگتا ہے جس سے آپ نے کہا نا کہ یہ تمام جو آرٹ ہے نا، چاہے شاعری ہو، پینٹنگ ہو یا منیچر، جو بھی آرٹ ہے ان کا ایک دوسرے تعلق ہے. یہ خیالات اور تصورات میں جب تک چیزیں نہیں ہوتی وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہیں. حاجرہ بہت اچھی آپ نے نظم ہمیں سنائی ہے، اور یہ حقیقت ہے، کہانی وہ سنتا رہا دیر تک. کوئی بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ بعض دفعہ وہ کہانی آپ سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے نا. تو یہ احساس آپ کی اس نظم میں ہمیں نظر آیا. یہ جو بین الاقوامی نمائشیں آپ نے ماشاءاللہ سے اس میں حصہ لیا، اس سے آپ کے کام اور سوچ پہ کتنا اثر ڈالا؟ یہ جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں یا ایون نیشنل میں بھی، جس میں بہت زیادہ دوسرے آرٹسٹ بھی شریک ہوتے ہیں، جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کا موقع بہت ملتا ہے. کہ اب دیکھیں جو کام کراچی میں ہو رہا ہے شاید وہ کام پنجاب میں اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو رہا ہوگا. جی ہر جگہ کا کلچر اور ان کی اپنی ویلیوز ضرور اس میں شامل ہوتی ہیں. اور اسی طرح مانسہرہ ہمارے تھوڑا کلچرل ویلیوز تھوڑی اور ڈیفرنٹ ہے. جی اسی طرح انٹرنیشنلی تو آپ کو بالکل ہی نئے لوگوں سے ملنے اور نیا کام دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ آپ کی سوچ کو ذرا کھلا کرتا ہے، واسٹ کرتا ہے، لوگوں سے تعلقات بنتے ہیں اور آپ ان کے کام کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، لوگ آپ کے کام کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھی یہ ایک پریکٹس ہے، اس کو ہوتے رہنا چاہیے. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا، آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور ہر لحاظ سے آپ اپنے آرٹ کو جو ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں. یہ بتائیے آپ کے خیال میں آرٹ جو ہے اور اس کی معاشرتی ذمہ داری کے ساتھ کس طرح اس کو آپ جوڑیں گی؟ کہ کوئی آرٹسٹ جو اگر وہ آرٹ سے کام لینا چاہے تو اس کی معاشرتی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں مانور جس پہ بات نہیں کی جا سکتی یا آپ کو الاؤ نہیں ہوتا بات کرنا. بالکل ایسا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ تو اینکر ہیں یا آپ میڈیا پرسن ہیں، تو آپ اپنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتے. لیکن آرٹ ایک ایسی فارم ہے، اور پینٹنگ ہو گئی یا ایون پوئٹری بھی، شاعری میں بھی، جی کہ آپ کچھ الفاظ کچھ ادھر ادھر کر کے وہ بات کہہ جاتے ہیں جو آپ عام بیٹھ کے ایسے نہ میڈیا پہ نہ آپس میں کر سکتے ہیں. بالکل تو پینٹنگ کی فارم میں ان اے سافٹ وے، ایک سافٹ امیج کے ساتھ وہ باتیں بھی آپ کر سکتے ہیں جو بین ہوتی ہیں بائی بالکل دا وے. بالکل تو یہ ایک اچھا میڈیم ہے معاشرتی پرابلمز کو، برائیوں کو، ایسے موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی اس طرح سے آپ کو مطلب آن دا پوائنٹ آپ کو پکڑ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ ایسے کہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میرا مطلب تو یہ تھا. بالکل. اور آرٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے حاجرہ، جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ کوئی بھی پینٹنگ دیکھیں، کوئی نمائش میں آپ جاتے ہیں، ایگزیبیشن میں، تو آپ کو اپنے لحاظ سے ہر انسان اس کو سمجھتا ہے، لیکن جو آرٹسٹ نے بیان کیا ہوتا ہے اس کا کچھ اور ہی پرسپیکٹیو ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. مجھے ہی بتائیے، ماشاءاللہ سے بیسٹ نیشنل آرٹسٹ ایوارڈ آپ کو 2025 اور پھر فخر ہزارہ ایوارڈ جو ہے اس سے نوازا گیا. کیسا آپ کا احساس رہا؟ کیا فیلنگز تھیں آپ کی اس وقت؟ ہمیں کیا بتائیں گے؟ میں سچ بتاؤں تو میں ہمیشہ ٹاپ پہ، میں نے آپ کو بتایا کہ پینٹنگ کو ہی رکھتی ہوں اپنے آرٹ کا جو ہے، وہی میں سکھا رہی ہوں، وہی مجھے شوق بھی اسی چیز کا زیادہ ہے. تو جو بیسٹ نیشنل آرٹسٹ کا ایوارڈ ملا وہ میرے لیے بہت ہی مطلب ایک سب سے کہوں کہ جتنا میرا پرانا کام تھا اس جیوری نے منگوایا، جی اور انہوں نے پھر اس پہ بہت سارے آرٹسٹ تھے ان میں سے جیوری کی جس میں مجھے ایوارڈ ملا، تو میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا تھا. اور فخر ہزارہ تو ایک ہزارہ والے اون کرتے ہیں مجھے، جی پورا ہزارہ مجھے کہتے ہیں یہ ہماری بہو ہے، یہ ہماری بیٹی ہے. تو بیٹی ہے. وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ والی بات ہے کہ فخر ہزارہ کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے نامینیٹ کیا ہوا ہے فخر پاکستان ایوارڈ کے لیے. ہوپ سو جلدی کانگریٹس. اللہ کرے وہ بھی ہماری قسمت میں آ جائے.
نہیں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مجھے یہ بتائیے حاجرہ، اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی بات جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے جس طرح فیلنگز بتائیں اور آپ نے کہا کہ سبھی کہتے ہیں کہ آپ ہماری جو ہے ہزارہ کی پہچان ہے اور پاکستان کی پہچان ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی شاعری میں جو ہے، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ ماں کے حوالے سے کوئی بات میں کہوں کہ آپ ماں کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی شاعری سنائے، اور ہم سب کے دل جو ہیں ظاہری باتیں ماں سے اتنے اٹیچ ہوتے ہیں، تو آپ کی شاعری تو یقیناً اس میں رنگ بھر دے گی. میں نے خود سے میں اس پہ شاید نہیں لکھ سکی، ایک دو دفعہ کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ میری مدر حیات نہیں ہے تو جی میرے لیے ایموشنلی اس کو کنیکٹ کرنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا تھا، اور میں دو چار الفاظ لکھ کے بس قلم چھوڑ دیتی تھی. اور کیونکہ جب بھی میں ان کا ذکر کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی تھی. جی لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایک دفعہ میں نے ان کی تصویر پوسٹ کی تو اس کے نیچے ایک شعر کہا تھا کہ بستر مرگ پہ ہی دنیا سوری بستر مرگ پہ ایک دنیا تھی، بستر مرگ پہ ایک دنیا تھی اور تم مر گئے کمال کیا. نہیں، میں آپ سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے کیا جو ہے ظاہری بات ہے، ماں سے جو ایسوسیشن ہوتی ہے ایک اولاد کی، تو اس پہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے لکھ نہیں پائی ہیں، لیکن آپ نے جو بھی لکھا، اپنے جو احساسات ہمیں بیان کیے. یہ بتائیے کہ آج کا جو جدید دور ہے جس میں ہم ہر وقت جو ہے جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتی ہے، کسی سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں جن زی جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جن زی جو ہے آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، اور اس کی شکایت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گی کہ اس جدید دور میں شاعری، آرٹ، اس سب کو لیتے ہوئے خاص طور سے خواتین کے حوالے سے کس طرح کام کیا جا سکتا ہے، یا جینزی جو اس کو کس طرح لیں آرٹ کو؟ آپ نے جینزی کی بات کی تو موسٹلی نا مجھے سننے والوں میں جینزی کی تعداد زیادہ ہے. اچھا اور یہ بچے نوجوان جو ہیں ہمارے، وہ مجھے لگتا تھا کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بہت عرصے بعد آئی ہوں، یعنی کہ جی عرصہ دراز سے میں شاعری کر رہی ہوں، لیکن ایک دو سال ہوئے ہیں میں نے سوشل میڈیا کو کنیکٹ کیا اور یہاں پہ آ کے میری آواز لوگوں نے سنی. جی تو مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ اس چیز کو شاید اتنا نہیں لیں گے، کون سنتا ہے شاعری، یہ تو چند ایک لوگ ہوتے ہیں یہ ادبی محفلوں میں بیٹھنے والے جو سنتے ہیں. لیکن جب میں سوشل میڈیا پہ آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ہر انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اتنا انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. اور سب سے زیادہ میری آڈینس بیسکلی یہی نوجوان بچے ہیں. ابھی بھی کل میں ایک پشاور خیبر میڈیکل کالج میں گئی ہوئی تھی، جی obviously وہ بھی جینسی ہیں. اسی طرح بہت زیادہ جو کالجز یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میڈم کسی طرح آپ ہمارے طرف آ جائیں. تو میں بھی پریفر کرتی ہوں کیونکہ میں خود استاد ہوں، میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تو میں انہی بچوں کو زیادہ کنیکٹ کرتی ہوں. اور میری جو شاعری ہے کچھ مشکل بھی ہے، لیکن موسٹلی میں نے عام فہم لکھا ہے جو ان کی سمجھ سے بالاتر نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھ کنیکٹ صحیح. کر تو لیتے ہیں. حاجرہ وہ عام فہم شاعری جو ہے تھوڑی سی ہمیں بھی بتائیے، ہمارا شو جو دیکھ رہے ہوں اگر جنزی دیکھیں، وہ ریل دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ حاجرہ جو ہیں ہمارے سے کنیکٹ ہوئی ہیں، تو انہی کی بارے میں بات کر رہی ہیں. ہاں، وہ عام فہم کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کے قابل ہو جی سکے. بالکل. تو یہ ایک میں سناتی ہوں آپ کو کہ نگاہ میری بھری پڑی تھی، نگاہ میری بھری پڑی تھی، جدائی کی وہ عجب کھڑی تھی. نگاہ میری بھری پڑی تھی، جدائی کی وہ عجب کھڑی تھی. میں سن کے آواز رک رہی تھی، میں سن کے آواز رک رہی تھی، پر مجھ سے میری انا بڑی تھی. واہ منافقت کے لباس میں سب، بہت شکریہ، منافقت کے لباس میں سب کھڑے تھے، میت گلی سڑی تھی. بس ایک سورج کی آرزو تھی، بس ایک سورج کی آرزو تھی، سو دل کی چوکھٹ جلی پڑی تھی. کٹھن سفر میں جلے تھے پاؤں، کٹھن سفر میں جلے تھے پاؤں کے دھوپ سر پر بہت کڑی تھی. نگاہ میری بھری پڑی تھی، جدائی کی وہ عجب کھڑی تھی. میں سن واہ، کے آواز رک رہی تھی، پر مجھ سے میری انا بڑی تھی. میں سن کے آواز رک رہی بہت تھی، شکریہ. مجھ سے تھوڑا لاسٹ پر میں یہ مجھ جو آپ سے نے میری پر مجھ سے میری انا بڑی تھی. صحیح، زبردست. اچھا حاجرہ، خواتین کے لیے کیا کہیں گی؟ آپ کو جو خواتین دیکھ رہی ہیں، چاہے وہ مانسہرہ سے ہوں، پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہوں، ان کے لیے کیا آپ میسج دیں گی جو آنا چاہتی ہوں آرٹ کے شعبے میں، ان کے اندر بھی صلاحیتیں ہوں، اسے ابھارنا چاہتی ہوں، نکھارنا چاہتی ہوں؟ آرٹ کے حوالے سے تو میں صرف خواتین کو نہیں، سب کو کہتی ہوں جس کا شوق ہے وہ اس کو ایز اے پروفیشن لے. یہ صرف شوق نہیں ہے، یہ ایک فل فلیج پروفیشن ہے جو آپ کو پیسے بھی کما کے دے گا، آپ کا روزگار بھی بنے گا، آپ کا شوق بھی پورا ہوگا. لک بالکل. ایٹ می،
مجھے لوگ کہتے تھے یار یہ آرٹسٹ بن کے کیا ہی کر لے گی، تو میں نے وہ ہی کر کر دکھا دیا کہ میں نے کیا کر لیا. اور گریٹ. خواتین کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ بی انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ بنیے آپ، فائنینشلی بنیے، ایموشنلی بنیے، فزیکلی بنیے، اور مطلب ہر طرح سے آپ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو نہ کسی حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کنیکشن بالکل، تو آپ کا کیونکہ رہتا ہی ہے. ڈیپینڈنگ ہونا جو خدا ہے نے سب سے عورت بڑی اور مرد کو، مشکل ہے. ہاں جی، یہ ساتھ بنایا ہے، آپ کو مرد کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو دھتکارا جائے یا جہاں آپ کو نہ سپورٹ ہو، وہاں آپ خود اپنی سپورٹ ہوں، آپ اپنے لیے کھڑی ہو سکیں، جی، آپ کسی کے آگے محتاج نہ ہو کسی حوالے سے. بہت اچھا آپ کا تو میسیج ہے. انڈیپینڈنٹ بہت بنیے. شکریہ حاجرہ، آج کے پروگرام میں آپ آئی ہوں. مجھے یقین کریں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میری خواہش ہے کہ جب بھی آپ کراچی آئیں تو یہاں پہ ضرور تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر ضرور سے. انشاءاللہ اور ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے کہوں گے آج کے دن کا آغاز اچھا سا کریں، اور جس طرح ابھی حاجرہ نے میسیج دیا ہے تمام خواتین کو، یہ سب کے لیے میسیج ہے کہ جب بھی کوئی بھی اسٹیپ لیں تو اس کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں. جب اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے نا، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.